ہے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ استغفار عذاب سے حفاظت کی ڈھال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توبہ اور استغفار۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان چار چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں۔ خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، لیکن نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جو آپ کے برے وقت کا ساتھی نہیں، اس شخص کو آپ کے اچھے وقت میں ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
روح بیمار ہو تو دعا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا نہ شعوری تعلق قائم ہے اور نہ ہی اسے امام بنانے اور ماننے کا ارادہ ہے، صرف برکت کی کتاب کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم اس غم سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو دل میں بستا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اخلاق اپنائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سے سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی بات کرتے اور کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے، کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ تو جمع رہے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر گزارا۔ آج وقت ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا سکھائیے۔ بچوں کو سمجھائیے، وضو کرتے وقت وقفے سے نل بند کریں، غسل کے دوران کم سے کم پانی استعمال کریں،
دھان صاف کرتے وقت وقفہ سے پانی استعمال کریں۔ ایسی عادات بچوں کو کفایت شعار بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ بے شک تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی پسند کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ میری بہن کو سدا خوش رکھنا، آمین۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فالوورز آپ کے فین ہوں۔ زندگی کو زندگی بننے میں زندگی لگ جاتی ہے، اور جب زندگی زندگی بن جاتی ہے تو زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت اور زندگی دونوں ایک جیسی ہیں، کب چھوڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس شخص کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر رب ہماری دعا اس وقت قبول نہیں کرتا ہے تو کیا ہوا، میرا رب ہمارے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی صبر کر کے، کبھی دعا کر کے، کبھی معاف کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ نماز کی فضیلت۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، اگر کسی کو یہ غرور ہو کہ وہ تم سے جتنی مرتبہ ناراض ہو تو تم اسے منا لوگے تو بہتر ہے کہ تم اس کا یہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔
کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ اے کاش میری قبر میں فرشتے یہ کہہ دیں سونے دو اس۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیا کریں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کووں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر ہسپتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں۔ خالی ڈگری تو ایک ایسا بے مراد سا کاغذ ہے جو صرف ہلدی اور نمک کے باندھنے کے کام ہی آ سکتا ہے۔ جب تک اسے رشوت، مکر، جھوٹ اور خوشامد کے پر لگا کر بے ضمیری کی پھونکیں نہ ماری جائیں، یہ کاغذ نہیں اڑتا۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل تشکیل میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ پوچھا گیا حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگ بہت جلد چلے جاتے ہیں، احساسات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں، پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ سنو دیکھو، میں تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ آڑ میں کچھ لوگ دوسروں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اخیر قسم کے سیانے لوگ ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ اگر لوگ اپنے ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔
लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। धरती पे सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया और किसी भी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फ़ातिमा पर नज़र डालता मेरे रंज व गम दूर हो जाते थे। जो लोग मखलूक इलाही के लिए खैर बांटते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों तक को खैर अता फरमाता है। बरसों साथ रहने के बावजूद फितरत अपनी असल नहीं बदलती। सफ़र की तकलीफ़ें मुसाफिरों के पर्त खोल देती हैं, मगर बीच मंझदार पर्त खुलना मज़ीद अज़ियतनाक हो जाता है। अगर मरने वालों की 1000 गलतियां भी इनकी किसी एक नेकी से ढांपी जा सकती हैं, तो क्या जीने वालों की एक गलती पर भी नज़र रहमत नहीं की जा सकती? ज़मीर इंसान की अंदरूनी गहराइयों में मौजूद अल्लाह की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो, बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और इखलाक ही काफ़ी है। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग अपने आप को इंसानी फ़रिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फ़रिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखते। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इस तरह इंसान की छोटी छोटी बातें इसकी तरबियत और इखलाक की पहचान करवा देती हैं। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको पैदा किया है। ज़िना के लिए ना उम्र देखी, ना रंग देखा, ना शक्ल देखी, ना कद देखा, ना दौलत देखी। निकाह के लिए उम्र देखी, रंग देखा, शक्ल देखी, कद देखा, दौलत देखी। हराम आसान कर दिया, हलाल मुश्किल कर दिया। दीन इस्लाम का रास्ता काबिलियत का नहीं, कबूलियत का रास्ता है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते हैं। किसी को उदास पाएँ तो कुछ वक्त इसको सुन लें। कभी इंसान को अपनी हालत बताने के लिए एक हमदर्द की ज़रूरत होती है। कोशिश करें ऐसे वक्त में नसीहत से गुरेज करें। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर गुनाह की सज़ा क़यामत तक के लिए मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की सज़ा इसके बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारे रब आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, ख़ास होती हैं, कीमती होती हैं, नायाब होती हैं। जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, सीप में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छुपे हीरे की हया, आँखों में छुपे आंसू की हया और पर्दे में लिपटी औरत की हया।
اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ: اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنی زبان سے اس کا ایسا ذکر مت کیا کرو کہ قلب دوسرے کے پاس ہو۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص سے اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔
انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یا اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لیں، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنے سے دور نکل جاتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوشگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر دے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں سود عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو صرف رب کی بارگاہ میں رویا اور گڑ گڑایا کرو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اعتماد کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا۔
اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں لیکن حقیقت پسندی کی وجہ سے ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن کریم وہ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں سینکڑوں طرح کے مختلف درجات کی عقل رکھنے والوں سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان 4 چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے: کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کریں تو انہیں بتایا کریں کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضیوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ بیٹیوں کو صحیح معنوں میں محبت اور تحفظ دیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں۔ خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معلومات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، لیکن نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جو آپ کے برے وقت کا ساتھی نہیں، اس شخص کو آپ کے اچھے وقت میں ساتھ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی بات، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ ہے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔